یعنی شیر خدا نے اس کو جواب کیا دیا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو ہر شے موجود ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود ہے. فرمایا ہاں. عرض کی حضور یہ بتائیے آپ کی داڑھی کا اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ فرمایا ہاں. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ اچھی فصل اگاتی ہے اور جو زرخیز نہیں ہوتی وہ اچھی فصل نہیں اگاتی. تو میرے دوستوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کی شکل میں ہمیں ایک مکمل جامع ضابطۂ حیات عطا فرمایا. اور یہ قرآن میرے مصطفیٰ کریم کا ایسا عظیم معجزہ ہے، ایسا عظیم معجزہ ہے جس کی مثال نہ کوئی لا سکا اور نہ کوئی لا سکتا ہے. قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم ہمارے نازل کردہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا قرآن اس میں کوئی شک کرتے ہو تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تمہارے جتنے حمایتی ہیں ایمان والوں غور کرو. قرآن نے چیلنج دیا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. اپنے تمام حمایتوں کو اکٹھا کر لو. تمہارے جتنے حمایتی ہیں پوری دنیا میں سب مل جاؤ اور قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ. خدا کی قسم اگر رب تبارک و تعالیٰ کی اس چیلنج پر کافر عمل کر لیتے نا، نہ جنگ بدر ہوتی، نہ جنگ احد ہوتی، نہ جنگ خندق ہوتی، نہ کربلا، کوئی جنگ کا معاملہ ہی نہیں ہوتا. کافروں کے لیے تو یہ بات اگر وہ عمل کر لیتے تو کتنی بڑی بات تھی. ایک صورت بنا کر لے آتے سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن رب کائنات کی قدرت دیکھیں. 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. 1450 سال گزر گئے. مسلمانوں پر ہر ممکن طریقے سے ظلم و ستم کی انتہا کر دی. اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن آج تک قرآن جیسی ایک صورت بھی بنا سکے، کوئی نظیر بنا سکے نہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم بنا کر لے آؤ اور ہم کہتے ہیں تم بنا ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ کلام کسی بشر کا، یہ کلام قرآن کسی بشر کا کلام، یہ کلام کس کا ہے؟ محبت سے بولو، اللہ کا کلام ہے. تو کوئی بشر اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا. اگر کامیابی چاہتے ہو قرآن سے نسبت کی شب قدر کی. اللہ نے شب قدر کو عروج عطا فرما دی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے قرآن کی نسبت ہوئی. اس قرآن سے جو سوال کرے قرآن ہمارے سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ بتا تجھے نازل کس نے کیا ہے، تجھے نازل کرنے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے رب کائنات نے نازل فرمایا. محبت سے بولو صدقے جاؤ میری پیاری قوم، جذبہ ایمانی سے آواز آ جائے. قرآن سے پوچھا جائے کہ یہ قرآن تو کس پہ نازل ہوا، تو قرآن فرماتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین. اے محبوب آپ کے قلب اطہر پر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن سے پوچھا جائے کہ اے قرآن تو کس زبان میں نازل ہوا، اردو میں، فارسی میں، ڈچ میں، انگلش میں، کس زبان میں نازل ہوا، تو قرآن خود ہمارے اس سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے بلسان عربی مبین. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا. قرآن سے پوچھا جائے کہ ایک قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جب
جمادی الاول میں، جمادی ثانی میں، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، کس مہینے میں نازل ہوا؟ اے قرآن تو ہمارے سوال کا جواب عطا فرما، کوئی اور نہیں، قرآن خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ارے ہم نے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن سے پوچھا جائے کہ اے قرآن، یہ تو معلوم ہو گیا کہ تجھے نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تو اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تجھے لے کر آنے والا جبرائیل امین ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تو رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوا۔ اے قرآن یہ تو بتا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، لیکن کب نازل ہوا؟ رات میں نازل ہوا، دن میں نازل ہوا؟ تو قرآن ہمارے اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو جو سوال قرآن سے کرتے ہیں، قرآن ہمیں آج بھی، خدا کی قسم آج بھی، آج کے اس وقت میں بھی قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن ہمارے لیے مینارۂ نور ہے۔ قرآن سے جو وابستہ ہو گیا اللہ نے اس کو عروج عطا فرما دیا، اور جو قرآن سے دور ہو گیا، شاعر نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ سلطنت عثمانیہ آپ کو یاد ہوگی، عثمان اول 1300 ہجری سے پہلے کی بات ہے، 1 سال پہلے کی۔ عثمان اول، اس کو گاؤں کے لوگوں نے نکال دیا، یہ پریشان ہو کر اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچے۔ پیر و مرشد نے کہا بیٹا پریشان نہیں ہو، آ جاؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس۔ اپنے پاس حجرے میں جگہ دی کہ بیٹا تم آرام کرو۔ یہ حجرے میں گئے آرام کرنے کے لیے، لیٹ گئے، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، پریشان تھے، کیا ہو گیا؟ اٹھے، دیکھا کہ آپ کے پاؤں اس طرف تھے جہاں پہ قرآن رکھا ہوا تھا، قرآن کی طرف آپ کے پاؤں تھے۔ یہ دیکھتے ہی روح فنا ہو گئی، جان بوجھ کے تو یہ عمل نہیں ہوا، بھولے سے یہ عمل ہوا ہے، لیکن اس کا ادب دیکھیے اللہ کے بندے کا۔ عثمان اول جس کے نام سے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، اللہ نے قرآن کی برکت کی وجہ سے اور قرآن کے ادب کی وجہ سے، کہ جب اس سے یہ غلطی ہوئی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، بھولے سے ہوئی، کہ پاؤں قرآن کی طرف ہو گئے۔ اور آج بھی الحمدللہ ہماری قوم میں آج بھی یہ ادب موجود ہے، آج بھی یہ ادب موجود ہے۔ اور یہ ادب آپ کو ملے گا تو صرف اور صرف پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بر اعظم ایشیا کی طرف، آگے چلی جائے تو یمن کی طرف، ورنہ جہاں میں نام لینا نہیں چاہتا وہاں تو میں نے دیکھا شیوخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم، سامنے خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹے ہوئے نظر آتے۔ ہم یہاں پر 7 سمندر دور ہیں، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر لیں تو ہماری ماں، ہمارے والد، ہماری دادا دادی، ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا خانہ کعبہ، کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرتے، ایسا ہے یا نہیں؟ ادب ہے یا نہیں؟ وہاں پر ہم نے دیکھا سامنے خانہ کعبہ، پاؤں کعبے کی طرف کر کے وہ لیٹا ہوا ہے۔ اور جب میں نے کہا کہ بھائی سامنے خانہ کعبہ ہے، حاضی کعبۃ اللہ، تو اس نے کہا کہ انت پاکستانی، کیا تم پاکستان کے؟ اس کو معلوم ہے یہ ادب کی بات کرنے والا کوئی اور نہیں، پاکستان کا ہوگا۔ یہ پاکستان والوں کو اللہ نے ادب عطا فرمایا۔ انت پاکستانی؟ میں نے کہا نام، تو نے کہا معافی، تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ادب الحمدللہ اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میں نے وہاں پر حضور اسلام السلام کے دربار شریف پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، 100 سال سے اوپر آپ کی عمر تھی۔ سلام ہوا ہی میں نے حضرت سے پوچھا حضور یہ بات بتائیے،
جو ادب ہمیں پاکستان والوں میں نظر آتا ہے وہ خال خال ہمیں کہیں نظر آتا ہے، الا یہ کہ یمن کے لوگوں میں ہم نے ادب دیکھا، اور بے انتہا عاشق اور بے انتہا محبت والے۔ تو خود بابا جی نے کہا بیٹا بات یہ ہے تمہیں جو ادب ملا ہے نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین کی بدولت ملا ہے، کہ نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین تمہاری طرف ہے، تو اس کا اللہ نے تمہیں یہ ادب عطا فرمایا۔ حقیقت یہ با ادب با نصیب، اور بے ادب ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بڑی دکھ کی بات ہے کہ ادب ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ذرا سا ہم بڑے ہو جائیں تو ادب کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کا احترام کریں۔ اللہ کریم آج کی اس بابرکت رات کے وسیلے سے ہم تمام اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ پتہ نہیں آئندہ سال یہ رات ہو اور ہم نہ ہوں، رات تو آئے گی، یہ لمحات آئیں گے، یہ مہینہ بھی آئے گا، ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں۔ گزشتہ سال ہمارے ساتھ جو لوگ تھے اکثر ہم میں نہیں ہیں، تو کیا ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں، یہ وقت بڑا ہی عظمت والا وقت ہے اور بڑا ہی برکت والا وقت ہے۔ اس رات میں کوشش کریں کم از کم 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جو شخص 2 رکعت نفل پڑھ لے اس رات میں تو گویا اس نے 1000 مہینوں تک ہر رات میں 2 رکعت نفل پڑھی، لگاتار بلا ناغہ، اتنی تو عمر بھی نہیں ہوتی، 2 رکعت نفل پڑھنے پر یہ انعام ملتا ہے۔ اور کوشش یہ کرے کہ کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آپ کو پتا ہے نا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے ثواب کیا ملتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ کریم ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص جو پڑھے 1000 مہینوں تک روزانہ مکمل ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب اللہ کریم عطا فرمائے۔ مثال کے طور پہ آج کی رات میں 5 روپے خرچ کیے، 5 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، تو رب تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں تک روزانہ اللہ کی راہ میں وہی رقم خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے کوئی رہنم منزل ہی نہیں، رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ آج الحمدللہ تراویح میں قرآن کریم مکمل ختم ہوا۔ خوش نصیب وہ احباب جنہوں نے قرآن کریم مکمل سماعت کیا، جنہوں نے قرآن مکمل سماعت کیا ہے، سنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہنے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والے بھی خوش نصیب، قرآن پڑھانے والے بھی خوش نصیب، قرآن سننے والے بھی خوش نصیب، قرآن سنانے والے بھی خوش نصیب۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو تم میں بہتر کون ہے، تم میں افضل کون ہے، تم میں اعلیٰ کون ہے، تم میں اشرف کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ بتائیے، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھے پر یہ بتاؤ تم میں بہتر کون ہے، تم میں بہترین کون ہے، تم میں افضل کون ہے، اور تم میں اعلیٰ کون ہے، اور تم میں اشرف کون ہے، تو یقیناً ہم کہیں گے جس کے پاس اچھی گاڑی ہو وہ بہتر ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہو وہ بہتر ہے، جس کے پاس کوٹھی بنگلہ ہو وہ بہتر ہے، جس کی جائیداد ہو، جس کے ساتھ نوکر چاکر ہو وہ بہترین ہے۔ میرے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو تم میں بہترین کون ہے، تم میں افضل کون ہے، تم میں اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، قرآن سننے والے اور قرآن سنانے والے، تو قرآن سے اپنی نسبت رکھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان سے نسبت قائم کر لو، جو قرآن پڑھانے والے ہیں ان سے نسبت قائم کر لو۔ خود نہیں پڑھ پا رہے، خود نہیں پڑھ سکتے، خود اپنے پاس وقت نہیں ہے، تو جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نسبت قائم کرو۔ وہ نسبت قائم کیسے ہوگی؟ برا نہ مانے، آج کے اس دور میں میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو یہ شور بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں مسجد بنانے سے بہتر ہے کسی غریب کا گھر کا چولہا جلا دو، مدرسے میں خدمت کرنے سے بہتر ہے کسی یتیم بچی کی شادی کروا دو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، کسی کی مدد کر دو، یہ بہتر ہے۔ مسجد بنانے کا فائدہ کیا، مدرسہ بنانے کا فائدہ کیا؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہو میں جانتا ہوں تمہارے دل میں درد کس سے ہے، یہ تعصب کس بات کا ہے؟ غریبوں کی ہمدردی، ضعیفوں یتیموں بیواؤں سے محبت، تم کیا کرو گے؟ 500 روپے دیتے ہوئے، 10 کلو کا آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے 10 افراد تصویر بنا رہے ہوتے اور سوشل میڈیا پر آتا ہے کہ فلاں ویلفیئر آٹا تقسیم کر لیے، تمہارے اندر کون سا درد ہے غریبوں کا کہ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہوئے وہ بندہ بیچارہ کئی جگہ وہ فارم لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی دستخط کر دیں میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، تم کیا غریبوں کی مدد کرو گے؟ غریبوں کی مدد کیے میرے مصطفیٰ کریم، یتیموں کا سہارا بنے میرے مصطفیٰ کریم، ضعیفوں کا وہ نبیوں میں رحمت رحمت پانے والا، مرانے غریبوں کی بڑھ لانے والا، غریبوں کے گھر پر جا کر مدد کرنے والے۔ لیکن جب مسجد نبوی شریف مدینہ شریف میں آئے، مدینہ شریف میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرا؟ مسجد نبوی شریف کی بنیاد کی، اور مسجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ اصحاب صفہ مدرسہ قائم کیا، اسلام کی پہلی یونیورسٹی، اسلام کا پہلا مدرسہ قائم کیا، جس نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو غریبوں اور مدارس سے تو ان کو مدد مل رہی ہے۔ ابھی بیچ میں کرونا وائرس تھا، آپ یقین مانیں، خدا لگتی بات کر رہا ہوں، مدارس والے راشن تقسیم کر رہے تھے، جن کی 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی وہ بیچارے گھر میں بیٹھے ہوتے، اور جن کی 8,000 9,000 10,000 12,000 روپے مدرسے کے مدرسین، معلمین، مفتی حضرات، عالم حضرات، وہ رات کے 2 بجے گھروں پہ جا کر راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص کرم نوازی نہیں ہے دین پر۔ اللہ نے دین پر اور دین پر عمل کرنے والوں کو عظمت عطا فرمائی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زمین فنا ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، آسمان فنا ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ کریم کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں۔ اس نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، وہ قرآن پڑھاتا بھی ہے، قرآن کا فیض ملتا ہے۔ قرآن سے نسبت رکھیے، قرآن زندہ ہے، بولو قرآن، محبت سے بولو قرآن، قرآن زندہ ہے، اور خدا کی قسم جو قرآن سے نسبت رکھتا ہے اللہ اس کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر زندگی چاہتے ہو، اگر حیات جاویدانی چاہتے
اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ قرآن سے نسبت رکھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہے۔ یقیناً اللہ کریم قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن مینارۂ نور ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہمارا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے۔ قرآن سے چمک ملتی ہے، قرآن سے نور ملتا ہے۔ میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں، یہ بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے تمام گفتگو کا لب لباب ہے۔ یہ بات عرض کر رہا ہوں، چمک کیسے ملتی ہے، روشنی کیسے ملتی ہے، نور کیسے ملتا ہے، قرآن کی خدمت کیسے کرتے ہیں، اور جب قرآن کی خدمت کرتے ہیں تو انعامات کیسے ملتے ہیں۔ میں آپ کو تاریخ کے جھروکے میں لے چلوں۔ 1994 1994 بھائی جان قبلہ کی شہادت ہوئی 28 فروری۔ 28 فروری آپ کہیں کہ حضرت آپ کو 17 کام کرتے رہے، اب 28 فروری کہتے ہیں، تو میرے بھائی اسلامی تاریخ تھی 17 رمضان، انگریزی تاریخ تھی 28 فروری، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز میں یہ حادثہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت کے چہلم میں قائد ملت اسلامیہ، مبلغ اسلام، امام وقت، امام انقلاب، اپنے بھی قدر کرتے تھے، غیر بھی قدر کرتے تھے۔ غیروں نے بھی ہمیشہ اپنا امام بنایا، اہل سنت قدر نہیں کر پائے، لیکن غیروں نے بھی۔ قائد انقلاب علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، سب نے ان کو اپنے سروں کا تاج بنایا۔ آپ جس مجلس میں ہوتے تھے یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی اور امامت کر لے۔ یہاں تک کہ بنوری ٹاؤن میں، بنوری ٹاؤن نیو ٹاؤن، وہاں پر آپ کسی محفل میں تھے تو وہاں بھی آپ کوئی اور امامت کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے زمین پر اپنا عصا ایسے مارا کہ بھائی آپ پیچھے آ جائیں، کیونکہ ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں، آپ ہمارے پیچھے پڑھ لیتے۔ تو آپ نے وہاں بھی خود امامت فرمائی۔ بڑے بڑے جماعت غیر اسلامی اور تحریک اسلامی اور دیگر تحریک تنظیمیں سب نے آپ کو اپنا سربراہ مانا۔ تو حضرت کے یوم شہادت پر آپ کے چہلم میں علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے احباب موجود ہوں جو اس مجلس میں تھے، اس محفل میں تھے۔ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت بھی اس چہلم کی فاتح میں تھے۔ مفتی عبدالحکیم ہزاروی، محمود حسن عسکری، طارق محمود، بڑے بڑے نام اس وقت کے حضرت کے چہلم کی فاتح میں تھے۔ تو اس وقت میں حضرت نے جب مسجد کی بنیاد رکھی، وہ بنیاد رکھنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں کہ میں تو اس وقت نئی شاعر ہوں، جیسے یہ دائس ہے نا، اس طرح کا بلاک سے ایک چبوترا ایک فرش بنا دیا، پھر اس کے بعد تگاری میں سیمنٹ اور بجری وغیرہ ملا کر مال بنایا۔ پھر جو لوگ اس وقت موجود تھے آتے گئے، ایک کرنی آپ ڈالے، ایک کرنی آپ ڈالے، ایک کرنی آپ ڈالے۔ اس وقت تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور ہمارے عبدالرؤف بھائی اس بات کو ریکارڈ بھی کرتا ہے، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، آپ سے عرض کی کہ حضور یہ شہید کے بھائی ہیں اور مسجد میں پہلی اذان انہوں نے دی ہے، تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے کرنی سے مسالہ سیمنٹ جو نیبو وغیرہ بنایا گیا تھا وہ ہاتھ سے کرنی سے اٹھایا اور میرے ہاتھ میں دیا کہ بیٹا آپ بھی ڈالو۔ تو میں نے اس کو اٹھا کے اس مقام پہ رکھا
یہ مزار شریف کے ساتھ ہی حضرت کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. مدثر مبارک امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اس مجمع میں اور کوئی ایسا نہیں جس نے اس وقت میں اس مقام پر اس مسجد کی بنیاد رکھی ہوگی. تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں, فخریہ بات نہیں کر رہا, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ ہماری آنے والی نسل, آنے والی قوم اس کو معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف نے کس کس انداز میں اپنے مسلک کے لیے قربانیاں دی. ہمارے پاس ایک ساتھی ہوا کرتے تھے دعوت اسلامی کے, برکت نام تھا ان کا. بھائی جان قبلہ نے ان کو کچھ دن کے لیے کہا کہ ظہر کی نماز آپ پڑھا دیا کریں. ظہر کی نماز وہ پڑھا دیا کرتے تھے. کیلیے پر اپنے کام سے جا رہے تھے, راستے میں روک کر ان پہ حملہ کیا گیا اور بیچارے بے انتہا شدید ترین سختی ہو گئے. اس کے بعد وہ نماز میں ملاقات نہیں کی. ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا. ایک عرصے کے بعد بھائی جان کی شہادت کے بعد قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے چہلم پر میں نے برکت بھائی کو دیکھا. میں نے کہا کہ برکت بھائی کیا بات ہے, آپ تو بالکل ہی غائب ہو گئے, کم از کم بتا تو دیتے کہ آپ کا آنا ناممکن ہے, ہم کوئی اور ترتیب بنا دیتے, آپ بالکل ہی غائب ہو گئے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے یہ میری ڈائریکٹلی اس وقت کی بات ہے 1994 کی, 1994 کی. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے علم میں نہیں, میرے ساتھ تو ایسا حادثہ ہوا یہاں پر کیٹیے پر, مجھے پوری طریقے سے زود و بود کیا گیا اور پھر ہم نے یہاں سے نقل مکانی کر لی. بھائی جان کی شہادت کا پتہ چلا تو میں نے کوشش کی کہ چہتن میں شریک ہو جاؤں. بے در پہ کرائسس کے ساتھ ساتھ کون نہیں جانتا, آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں, جو حادثات پیش آئے آج بھی الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہے. رب کائنات نے دین متین پر استقامت عطا فرمائی. اللہ اس استقامت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے, شفاعت کا, بخشش کا اور نجات کا وسیلہ بنائے, دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آخر میں یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. ہم اسی لیے مسلمان, ہم اسی لیے نمازی, اس چمن پہ نظر رحمت ہو, محبت سے کہو آمین 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 آمین. اس چمن پہ نظر رحمت ہو, دور ہر طرح کی زحمت ہو,